اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین و حاضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور ایک عزیز بیمار نے انہاں واسطے التماس ہے اللہ پاک امام حسین علیہ السلام دے صدقے انہوں نے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا شہدائے اسلام آباد میں خالق کائنات درجات بلندی عطا فرمائے جڑے زخمی نے اللہ پاک انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرمائے انہوں نے لاحقین خالق بہت صبر بہت استقامت انہوں نے ہے میں ویکھ کے آیا بہت بلند حوصلہ نے لوگ میں ویکھ کے آیا اللہ پاک مزید انہوں نے حوصلہ اور استقامت عطا فرمائے اس پاکستان کو اللہ پاک رحم کرے امن نصیب فرمائے جس ملک دے نمازی محفوظ نہیں اتے گلیاں پھرنے والے کنے کو محفوظ ہو سکتے بہرحال اللہ پاک اپنا رحم نازل فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے محترم سامعین دنیا تے جڑا پہلا قتل ہویا نا وہ دا ذکر قرآن چ موجود ہے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے دا ہویا اور حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے نے ہی ان قتل کیا جس سورہ مبارکہ سورہ المائدہ یہ قتل دی گل لکھی گئی وہ دے نال ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من اجل ذالک اسی لیے ہم نے لکھ دیا ہے قتل دے تذکرے تو بعد اللہ فرماتا کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے اسی لیے بنی اسرائیل کے اوپر اس بات کو لکھ دیا ان کی کتابوں میں درج کر دیا کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر جن نے ایک بندہ ماریا سمجھو سارے بندے ہی مار چھڑے نے یہ قرآن کی خالق نے فرمایا ایک قتل ومن احیاہا اور جس نے ایک بندے کی جان بچا لی ایک بندے کو زندگی عطا کر دی یعنی اس کی جان کے بچانے میں وہ موجب بن گیا فکأنما احیا الناس جميعا تو اللہ فرماتا سمجھ لو کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کو بچا لی جس نے ایک بندے کو قتل کیا بغیر کسی گناہ کے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک بندے کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا لی اس تو بعد خالق فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہر رسول کو ہر پیغمبر کو دلائل کے ساتھ بھیجا تھا ہم نے ان کو دلیل دے کے بھیجا تھا پھر خالق فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اس کے باوجود بھی بندوں کی اکثریت ایسی ہے جو حد سے نکل گئی وہ حد میں ہی نہیں رہے حالانکہ سارے نبی دلائل لے کے آئے تھے یہ دو چیزاں جی اس آیت مجیدہ چ مل گئی ہیں ایک انسان دا قاتل پوری انسانیت دا قاتل ایک انسان دا تحفظ پوری انسانیت دا تحفظ ہے یہ نال اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے ہر پیغمبر کو بھیجا تھا بالبینات سات دلائل کے یہ دلائل اور قتل یہ کٹھا آیا ہے یہ دیتے توجہ فرمانی یہ تو میں عرض کر دیا قرآن حکیم دیا چند آیتاں میں جناب کے سامنے پڑھ دینا جڑا بندہ کسی دا قتل کرتا ہے نا تنگ آ کے کرتا ہونا میرا تنگ آ اگر وہ کوئی گل ہوگی نا جو قتل تک نہ آئے
کسی دے قتل دا ارادہ صرف وہ کرتا ہے بغیر کسی وجہ تو جدے کو دلیل کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا نبیاں نو میں دلائل دے کے بھیجیا، لوکی حد چوں نکل گئے۔ میں قرآن حکیم دیاں 4 آیتاں جناب دے سامنے اس دلیل تے پڑھن لگا۔ دلیل آندی ہوئے تے بندہ کسی نو قتل نہیں کرتا، دلیل آندی ہوئے تے بندہ گل کر۔ قتل غصے دی وجہ تو تسی پنچایت جڑا بندہ بہتا غصہ کرے گا، گل نہ لڑے گا، اٹھ کے ٹر پائے گا، ادھر ادھر تنگ، سمجھو جھوٹا ہے۔ سچا بندہ بوے گا، آکے کہ گل کر لو، پھر گل کر لو، ایتھے نہیں تے اتھے کر لو، اوتھے نہیں تے ایتھے کر لو، مسجد چ بہ جاؤ، دائرے چ بہ جاؤ، سکول چ بہ جاؤ، جتھے تہاڈا دل کردا بہ جاؤ۔ جیڑا آکھے نا جتھے دل کردا بہ جاؤ اسی گل کرنے ہیں، سمجھو سچائی دے قریب۔ جیڑا بندے کول گل کوئی نہ ہوئے، دلیل کوئی نہ ہوئے پنچایت چ، وہ آندا ایک کوئی گل ہے، یا مرنا یا مار چھڑنا۔ تو میں پکی گل دساں، یہ ساڈے بچے بھی آندے نے انہوں نے کھوا پیا کے لیاوندے نے، کچھ نشہ نشا کراندے نے، خود آندے نے انہوں نے کھوا پیا کے لیاوندے نے، کچھ نشہ نشا کراندے نے، خود کچھ حملہ دوائیاں کھواندے نے، انہوں نے کھ بھی نہیں دسدا، وہ سیدھے آ کے مسیتے وڑ جاندے نے۔ یہ اسی بچیاں نو تیار کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس واسطے کہ ساڈے کو دلائل موجود نے تے انہاں کو دلیل کوئی نہیں۔ دلیل ہوئے تو لڑائی دا مطلب ہی کوئی نہیں، گل تے وے دلیل نہ۔ میں تمہیں 4 آیتاں سنا دینا۔ سورہ مبارکہ بقرہ اچ خالق نے فرمایا 111 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ یہودی تے عیسائی نبی دے دور دے صحابہ نو آ کے کہنے لگے اے مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ انہاں آکھیا آخرت دی بہتری واسطے۔ اسی اسے واسطے مسلمان، اسی کہدے واسطے مسلمان؟ منگڑ واسطے مسلمان یا راہ آخرت دی بہتری واسطے مسلمان؟ جنہیں بندے اسی مسلمان ہیں کہدے واسطے مسلمان؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ساری دنیا بھی بہتر کر دے، ساری آخرت بھی بہتر کر دے، تے جہنم دے عذاب تو سانو بچا لے۔ دوزخ تو جڑا بچے گا جائے گا تے جنت ہے نا، جڑا دوزخ تو بچے گا جائے گا جنت۔ یہ دا مطلب ہے الحمدللہ اسی مسلمان ہاں اس واسطے کہ اللہ دی بارگاہ چ پیش ہوئیے تے جہنم دا سامنا نہ کرنا پائے، اسی اللہ دی جنت تے چلے جائے۔ یہ دا مطلب یہ نکلیا بھی حضرت رسالت مآب نے جدو دعوت اسلام دیتی ہے، جنہ بندیاں سب تو پہلے جنت دی آرزو کیتی ہے وہ صحابہ کرام سن، جنہ سب تو پہلا دوزخ تو بچن دا ارادہ کیتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن۔ ہن یہودی تے عیسائی اس دور تے صحابہ نو آ کے گل کیتی ہے، ساڈے نال کیتی ہوندی تے بچ کے کتھے جانا سی انہاں، جنہ کو ساڈا کو حوصلہ ہے۔ صحابہ جی حوصلہ سی، انہاں صحابہ نے گل کی تو حیران ہو جانا ہے۔ قرآن چ اللہ پاک فرماتا ہے قالو، انہوں نے آ کے کہا لن يدخل الجنۃ، کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا من کان ہودا اور نصارا، یا یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے۔ جنت تے یا یہودی جا سکتا ہے تے یا عیسائی جا سکتا ہے۔ تسی مسلمان ہو گئے ہو ایویں جہنم میں جانا جے، جنت تے جانا جے یا یہودی ہو جو تے یا عیسائی ہو جو۔ ایتھے ایک بندہ کسی سنی نو جا کے آکھے نا جنت تے جانے تے شیعہ ہو جا، ادھر کرے نک تے ٹکر مار دے۔ یا کوئی سنی شیعہ نو یا شیعہ نو ایتھے میں نا کسی بندے نو تسی آکھو پیار حدیث ہو جا جے جنت تے جانے، وہ آکھے گا لڑائی ہونی ہے۔ لیکن صحابہ دا حوصلہ ویکھو، جدوں یہودیاں تے عیسائیاں آ کے آکھیا نا جنت تے جان واسطے مسلمان چھڑ دیو، یا یہودی ہو جو تے یا عیسائی ہو جو، فوراً خالق نے جبرائیل نو بھیجیا تے فرمایا میرا حبیب انہاں مومناں نو آکھ انہاں بے ایماناں دا غصہ نہ کر۔ تو جو ہے انہاں نو جواب میں دینا، کیوں غصہ نہ کرن؟ گالوں نہ پیڑی کیتی ہے کہ جنت تے جانا جے یہودی ہو جو تے عیسائی ہو جو، یعنی پیغمبر نو بھی چھڑ دیو قرآن نو بھی چھڑ دیو، کوئی گل کرن والی ہے؟ انہاں تے حوصلہ کیتا۔ اللہ پاک نے جڑی گل کیتی وہ بڑی کمال ہے۔ اللہ فرماندا ہے حبیب انہاں نو صحابہ نو کہہ دے اپنے نو انہاں دا غصہ کرن دی ضرورت نہیں، کیوں؟ تلکا امانیہم، یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں، حقیقت میں کوئی بات نہیں۔ انہاں دی تمنائیں ہیں کہ جنت چسی جائیے تے اے جنت چ نہ جان، انہاں دی تمنا ہے، انہاں دی خواہش ہے، خواہش دی گل پہ کر دینے تے آگے فرمان دینے کوئی گل نہیں، غصہ نہیں کرنا، انہاں نو گل کر دیو کی کل ان سے کہہ دو، ایتھے ہی میری مجلس ہے، کل ان سے کہہ دو، کہہ دو، کہنا منہ نال ہوندا ہے تلوار نال نہیں۔
کہنا منہ نال تیر نال نہیں، اصلہ نہیں چلانا، منہ نال انہاں گل کرو۔ میں کیا سی نا اے میرا موضوع ہے گل کرو، انہاں نال گل کرو۔ دیکھو نا وہ کیڑی پیڑی گل پہ کرتے ہیں، اگو لڑنا نہیں، گل کرنی کی۔ اللہ فرماتا ہے کل ان سے کہہ دو، چلو انجی کر لینے ہیں، یہودی ہو جانے ہیں تے عیسائی ہو جانے ہیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے۔ سبحان اللہ۔ بھائی اسی یہودی ہو جانے ہاں، اسی عیسائی ہو جانے ہاں، لیکن اس طرح تو نہیں نا کہ اللہ واسی یہودی ہو جائے، کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بس یہ نہیں بولنا، اگر تم سچے ہو، یہ دا مطلب ہے دلیل جدوں لے ہوندا ہے سچا لے ہوندا ہے، جھوٹے کول کوئی دلیل نہیں ہوندی۔ ایک گل کیتی ہے یہودیاں تے عیسائیاں نال۔ اگے ایک آیت مجیدہ میں پڑھ دینا، اتھے اللہ نے گل کیتی ہے بت پرستاں نال، جڑے بت پرست سن۔ یہودی تے عیسائی بت پرست نہیں سن بھائی، یہودی تے عیسائی بت پرست نہیں سن، انہاں کول اپنی اپنی نبیاں دی کتاباں سن۔ موسیٰ دی تورات یہودیاں کول سی، عیسیٰ علیہ السلام دی انجیل عیسائیاں کول سی۔ وہ سمجھدے سن اسی اہل کتاب ہاں، اسی اللہ دے نبیاں تے ایمان رکھدے۔ جڑے عرب دے بندے بت پرست سن، انہاں نال اللہ گل کیتی ہے۔ وہ سورہ مبارکہ انبیاء ہے جی، آیت دا نمبر 24، وکری آیت۔ یہ چ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب امتخذوا من دونہی آلہاتن، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر، معبود کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی گل نہیں، انہاں نو آکھو اسی غصہ نہیں کرتے، اسی بھی تواڈے نال شامل ہو جانے ہیں۔ کل ان سے کہہ دو ہاتو برہانکم، اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ بہت شکریہ۔ بت پرستاں نو یہی گل کیتی ہے کہ اگر انہاں نو پوجن دی تواڈے کول کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ، لڑائی والی گل پھر کوئی نہیں۔ تیسری آیت پڑھوں، وہ آیت مجیدہ جناب سورہ مبارکہ نمل دی ہے جی، آیت دا نمبر 64 ہے جی۔ یہ اللہ انہاں لوگاں نال گل کیتی ہے جڑے اندر سر سمندراں چ بندے ڈگ کے مر جاندے نے، کشتیاں تو ڈگ کے مر جاندے نے، انہوں مچھیاں کھا جاندیاں نے۔ جنہوں مچھی کھا گئی ہے دوبارہ کیویں اٹھے گا؟ جڑا مٹی بن گیا قبر ہڈیاں نیریاں رہ گئیں، دوبارہ کیویں اٹھے گا؟ جنہوں شیر کھا گیا وہ چھوٹا چھوٹا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گیا، وہ تو دی خوراک بن گیا، وہ دوبارہ کیویں اٹھے گا؟ انہاں نال بھی اللہ گل کیتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نمل ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ بقرہ سی، دوسری سورہ مبارکہ انبیاء، تیسری سورہ مبارکہ نمل میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے امن یبدأ الخلقہ، میرے نبی ان سے پوچھ بت پرستوں سے کہ سب سے پہلے چیز کو خلق کون کرتا؟ اے جی کرسی پئی ہے جی، ایک کسے بنائی ہے، ایتھے سامنے آلی کسے بنائی ہونی ہے، ترکی تو نہیں نہ آئی، ایتھے ہی کتے بنی ہونی، ایک کسے لکڑی دی بنائی۔ اللہ فرماتا ہے کرسی دے متعلق نہ پوچھے کہ ایک کنے بنائی، پوچھ جس کرسی جس لکڑ دی بنی ہے وہ لکڑ کنے بنائی۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ اے جی سلاخ ہے جی، ایڑا کسری ایڑا ہے پائپ، اے بڑے لوہے دا، اے لوہے دا خالق تو انہوں مل جائے گا جیسے انہوں ٹاڑ کے تے اے بنا دیتا ہے۔ لیکن لوہا اصل کنے بنایا؟ پہلی باری پہلا خالق کون ہے، یعنی مٹیریل کا خالق کون ہے، ان سے پوچھ۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم یعیدہ، اور پھر مردہ لوگوں کو، مرے ہووں کو دوبارہ اٹھانے والا کون ہے؟ دو۔ تیسرا اللہ فرماتا ہے وَمَن یرزقکم من السماء والارض، زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے رزق کون نازل کرتا ہے؟ زمین سے فصلیں اگتی ہیں، وہ تمہارا رزق ہے۔ آسمان سے کبھی من و سلوہ اترتا ہے، کبھی بارش اترتی ہے، وہ بھی ایک رزق ہے۔ آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ زمین سے رزق اگانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الہ ما اللہ، اور بتاؤ تو صحیح، ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا جو ایسا کر سکے؟ ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا جو ایسا کر سکے؟ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہوگا، وہ صرف ایک ہے اور وحدہ ہے، لا شریک لہ ہے۔ میٹیریل کو خلق بھی وہ کرتا ہے، مردوں کو دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا، آسمان سے رزق دینے والا بھی وہی ہے، اور زمین سے رزق عطا کرنے والا بھی وہی۔ شکریہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل، اور اگر یہ سمجھ دینے کو اور بھی زندہ کرتا ہے، اور بھی کوئی مردہ کر سکتا ہے، اور بھی کوئی زمین چو اگا سکتا ہے شہنا، یا آسمان تو اور بھی کوئی رزق دے سکتا ہے، اللہ تو علاوہ، اللہ تو علاوہ، تو اللہ فرماتا ہے روڑا ہی کوئی نہیں۔ کل ان سے کہہ دو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل ہے تو لے۔ تو انہوں موضوع میرا پڑھو گے، میں تریجے بندے پڑھے نے،
اللہ یہودیاں کو کی منگی دلیل، عیسائیاں کو کی منگی دلیل، بت پرستاں کو کی منگی دلیل، لڑائی نہیں کی دلیل منگی۔ پھر چوتھی گل اللہ فرماتا ہے کہ زمین تو رزق دین والا، آسمان تو رزق دین والا، اللہ تو کوئی علاوہ ہے تو گل کرو، دلیل دیو، اسی انہوں من جانے منگی مشرکاں کو بھی دلیل ہی ہے، کمیونسٹ بھی ہوتا ہی، بت پرست بھی ہوتا ہی، جاہل بھی ہوتا ہی، تے جاہلان دا ابا بھی ہوتا ہی، یعنی ابو جہل بھی ہوتا ہی، آدم علیہ السلام تو لے کے مصطفیٰ تک ہر نبی دی امت بھی ہوتے، ہر نبی دا منکر بھی ہوتے، نبیاں دے قاتل بھی ہوتے۔ حشر پورے وچ جدو کائنات کھڑی ہوئے گی نا، اللہ ایک باری پوچھے گا ہاں بھائی ہن دسو جڑے میں جننے بندے بھیجے نے یہ تہاڈے کولوں زیور منگتے سن، دولت منگتے سن، پتر منگتے سن، جائیداد منگتے سن، پوری دنیا آکھے گی نہیں، صرف دلیل منگتے سن۔ سبحان اللہ، سانو آندے سن تو اڈا عقیدہ اسی غلط نہیں آندے، سانو کوئی دلیل دیو تے اسی بھی من جانے دلیل منگتے رہنے منگتے تے تساں آگو کسے دی ہتھیں پے ہو، کسے نو قتل کیتا جے، کسے کے گڑے پٹے نے، کسے کے شیشے بچھائے نے، تساں بندے دیاں پتراں دا کام کوئی نہیں کیتا۔ اللہ فرماندا ہے پھر ویکھ لو میں پھر بھی تہاڈا رب ہاں، میں پھر بھی تہاڈا خالق ہاں، آخر تسی میرے ہی بندے ہو، تساں بگاڑ ضرور پیدا کیتا ہے، چلو کی یاد کرو گے آج پھر گل کرنے ہیں وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جب ہر امت اللہ کے دربار میں اپنے اپنے گواہ کے ساتھ پیش ہو جائے گی، اللہ فرماتا فَقُلْنَا، تو پھر ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم، آج بھی کوئی دلیل ہے تو یہاں لے۔ میرا خیال ہے تمہید ہوگی، بہت شکریہ کریں بھائی، میں حیران ہو گیا اس اللہ دی کریمی تو، دنیا تے بھی اللہ نبیاں دے ذریعے لوگاں کو یارا مخالفہ کو دلیل ہی منگتا رہے تے حشر والے دن دوزخ تو سٹن تو پہلا اللہ فرماندا چلو تساں میرے نبیاں نو کوئی دلیل نہیں نہ دے سکے، چلو کوئی گل نہیں، اج میں تانوں پیانا بتاں نو پوجن دی، سورج اگے جھکن دی، قیامت دے انکار دی، اج بھی تہاڈے کول کوئی دلیل ہے نا تے اج بھی لے اے دا مطلب ہے اسلام دلیل تو شروع ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، دلیل تے مکہ ہے، ہر نبی دلیل لے کے آیا تے لوگاں کو مخالفاں کو دلیل منگتا رہے۔ آج میں ایک گل تمہارے سامنے جڑی بیان کرنا چاہنا، آج دی مجلس وچ ذہن چاہو تے یاد رکھ لینا، اسلام وچ لڑائی کوئی نہیں، دلیل ہے۔ اسلام وچ جنگ نہیں، دلیل ہے۔ جنیاں جنگاں اسلام نال کیتیاں نے غیر مسلمہ نے کیتیاں نے، اسلام کسے نال نہیں لڑیا۔ اسلام دے مجاہد اکبر دا نام علی ابن ابی طالب ہے، جس میدان چلی گئے نے ترے گلاں پہلے کیتیاں نے کہ اسلام قبول کر لے، او سکا نہیں، نہ سجا نہیں، حملہ کر، انہاں کہا میں تیرے تے حملہ کیوں کراں، فرمایا لڑن جو آیا تے حملہ کر، تو کیوں نہیں کرتا؟ علی فرمایا اسی لڑن آئے ہی نہیں، اسی تے تانوں دین دسن آئے ہاں، کوئی دلیل منگ دے ہوتے اسی دینے ہاں، توحید تے دلیل دینے ہاں، قیامت تے دلیل دینے ہاں، نبوت تے دلیل دینے ہاں، امامت تے دلیل دینے ہاں، ولایت تے دلیل دینے ہاں، اسی دلیل لے کے آئے ہاں، دلیل لے کے آئے ہاں۔ لڑنا سا ادو ہی ہو جدو تساں ساڈے نال لڑنا ہے، کیونکہ ساڈا دین ادو اجازت دیندا ہے اگوں لڑن دی جڑے ویلے کوئی تہاڈی ہتھی پے پہلا حملہ اسلام کردا ہی نہیں۔ او یار جدو پہلا حملہ اسلام کردا ہی نہیں تے جڑا سجدہ گیا تے آ کے حملہ کر دیندا ہے، پتہ لگ گیا اسلام نال دا کوئی تعلق نہیں۔ نہیں تساں غور نہیں فرمایا، میں دوبارہ عرض کرنا، اسلام وچ جنگ ہے کہ دلیل ہے؟ میں یار 4 آیتاں پڑھیاں، دلیل ہے، تہاڈی مہربانی، چلو انج کرو، یہ جڑے بندے اچھا جی وڈیاں لوگاں نے جڑے نا ذمہ دار، انہاں آکھے بڑا خود کچھ حملہ آور سی، وہ افغانستان جاندا ہوندا سی، چلو ٹھیک ہے، پیسے انڈیا نے دیتے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے، پیسے پہلا تھوڑے دیندے سن خود کچھ بمبار نو، ہن زیادہ دیندے نے، یہ بھی وڈیاں لوگاں دسیا ہے، بیان جی دسیا وزیر داخلہ صاحب نے دسیا پہلے پیسے تھوڑے ہوندے سن، آج کل پیسے زیادہ آ رہے ہیں، یعنی ساری گل دا پتہ ہے، ساری گل دا پتہ ہے۔
کہ پیسے پہلے تھوڑے دیندے سن، اج کل پیسے بہت دیندے۔ اچھا عیسائی پیسے دینے ہون گے، میرا امریکہ تو پیسے آؤں یا اسرائیل پیسے دیندہ ہوئے گا افراتفری پانے واسطے پاکستان ہے۔ اچھا جی شیعہ بھی دھماکے نہیں کرتے، سنی بھی نہیں کرتے، وہ اندر دہشت گردہ کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ چلو ٹھیک ہو، پیسے انڈیا بھی دینا، یہ دسیا گیا نہیں انڈیا پیسے لائے ایدکا انڈیا دیتا، انڈیا پیسے دینا ہے یا امریکہ پیسے دینا ہے یا اسرائیل پیسے دینا ہے۔ میرا ایک سوال ہے اس قرآن دا واسطہ دے کے یہ جن غیر مسلم پیسے دیندے نے دیندے دے کسے مسلمان نہیں نا؟ اچھا جی ہندو روٹی کھاندے نے کہ نہیں؟ ہاں نہ کرو نا، ہندو روٹی کھاندے، ہندو شادیاں بھی کردے، چل ہندو گڈیاں شڈیاں چلاندے، ہندو روٹی شوٹی کھاندے، ہندو امیر ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہندوستان دا صدر یا ہندوستان دا وزیر اعظم یہ جب پیسے دے کے دھماکہ کرانا ہے تو ہندوؤں کیوں نہیں دینا؟ ہندو نہیں کو یہ جب پیسے دے کے دھماکہ کرانا ہے تو ہندوؤں کیوں نہیں دینا؟ ہندو نہیں کو دھماکہ کر دو۔ پیسے دی لوڑ ہے تو اسرائیل دا کوئی اسرائیلی دھماکہ کرے، پیسے دی ضرورت امریکیاں نہیں ہے، امریکی دھماکہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں سے غریب کوئی نہیں، ایتھا عیسائی نے کرسچن نے اگر وہ سمجھتے ہیں امریکی پہ ساٹے بندے نے ایتھوں کسی عیسائی کو پیسے نہیں دیندے، وہ نہیں پیسے لیندا۔ میں پہ آنا پہ تو مسلمانوں سے دھماکہ کرانا ہو گئے تو امریکہ کسی عیسائی کو پیسے دے، کرسچن جتی تے نہیں سمجھتا پیسے، یہ مسلمان ہی پیسے کیوں لیندا؟ جدو خود کچھ حملہ ور پھڑیا گیا مسلمان ہی نکلے ہے، مسلمان ہی نکلے ہے، وہ تو نہ ہی مسلمانہ والا، وہ ہے ہی مسلمان۔ پھر اندر دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب ان کا ہوتا ہے مگر اسلام میں نہیں ہوتا۔ اور دہشت گرد مذہب ہوندہ ہے کوئی نہ کوئی۔ اچھا جدوں خود کچھ حملہ آوردہ تڑ لبا ہے، سر لبا ہے، شناختی کارڈ لبا ہے، نہ او دا مسلمانہ نہ ہی ہویا تو مسلمان ہی ہویا ہے، ماں مسلمان پیو مسلمان۔ اے اندر جنہا ہن جنہیں دھماکہ کیتا ہے وہ سنیا ماں کو اجازت لے کے ہے، یہ بھی دسیا نہیں کہ ماں کو اجازت لے کے ہے، اس بھی آکھیا پترہ قربان ہو جا۔ یہ دا مطلب ہے نکلیا کہ ماما بھی ایسیاں ہے نے جنہ دی تربیت ہو چکی ہے کہ نمازی نوی کافر قرار دیتا جا رہے ہیں اور رکوع ہے جو بندہ تامی کافر قرار دیتا جا رہے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے انہا غیر مسلمانوں جدوں بندہ لب ہے، مسلمانہ جو لب ہے نا، میرا دل کردہ کہ مسلمانہ دا ترلا کرا۔ سنیاں نو پوچھیا ہونا کہ اسی تینج دے نہیں، سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ۔ اہل حدیثاں نو پوچھیا ہو سکے اسی تینج دے نہیں، دیوبندیاں نو پوچھیا ہو سکے توبہ جی اسی تینج دے نہیں۔ مہربانی کرو یار شیعہ سنی اہل حدیث تے دیوبندی اے سارے تیرا رڑ کے وہ مسلمان تے پھاڑ لو جڑا اجدہ ہے۔ کی سن رہا؟ اچھا گل سن، اچھا جی سیال کو تو اللہ نہ کرے میں مثال دین لگا، مثال تے پیڑی ہے لیکن چلو میں دینی تے ہے۔ سیال کو تو ڈکیت پھڑیا جائے تو بیگو والے دا، لاہوروں ڈکیت پھڑیا جائے تو بیگو والے دا، وزیر آبادوں جیب قطرہ پھڑیا جائے تو بیگو والے دا، اللہ نہ کرے پیا، اللہ نہ کرے پیا۔ او تو قاتل پھڑیا گیا تو بیگو والے دا، تو ڈکیت پھڑیا گیا تو بیگو والے دا، چور پھڑیا گیا تو بیگو والے دا، آخر بیگو والے والے کچھ فکر ہونی چاہیے دی کہ نہیں؟ میرا خیال کوئی نہیں تو نہیں تو پہاڑ کو نہیں تو بیگو والے تے بندے ضرور سر جوڑن گے کہ یار بدنامی پہ ہی ہوندی ہے، کیا بات ہے۔ اوتھے پیڑا پھڑیا گیا تو بھی بیگو والے دا، اوتھوں پھڑیا گیا تو بھی بیگو والے دا، اوتھوں پھڑیا گیا تو بھی بیگو والے دا۔ آخر بیگو والے دے چودھریاں چیمیں تو بہ کے سوچنا چاہیے ہے اسی تیج دے ہے نہیں، ایک کون ہے جڑا سانو بدنام کر رہا ہے؟ کیا بات ہے یار، ہر تھاؤں بندہ بیگو والے دا، ہر تھاؤں بیگو والے دا پھڑیا جائے۔ آخر ایک واری تے سر جوڑنے چاہیے نے، جے شیعہ وچ خود کچھ کوئی نہیں، اہل سنت وچ بھی کوئی نہیں، دیوبندیاں وچ بھی کوئی نہیں، اہل حدیثاں وچ بھی کوئی نہیں، تے پھر چواں تیرانو بہ کے سوچنا چاہیے ہے مردود ہے کون ہے۔ اچھا کمال ہے عیسائی بھی نہیں، ہندو بھی نہیں، یہودی بھی نہیں، عیسائی نصارہ بھی نہیں، یہ جدوں پھڑیا جاندہ ہے مسلمان پھڑیا جاندہ ہے، یہ دا مطلب مسلمانہ دے وچ انجدے ہے نہیں، توڑا دل نہیں پہ مانتا ہے نے وہ ان کے طریقے پڑھنے نے۔ میرے کو کہڑا تفتیش آئی ہے کہ میں پڑھنے نے، صرف میں تے دلائل دینے نے،
ایک گل تو میں تو قرآن چ قبلہ دلائل دین لگا، میں تو ایک تواڈے سامنے دلیل رکھن لگا کہ اسلام وچ دلائل نے، اسلام وچ لڑائی کوئی نہیں۔ تسی جس موقف تے قائم ہو، جڑے شیعہ دوست بیٹھے نے، تہاڈا مذہب شیعہ ہے، تہاڈا کسے نوں مارن تے دل کیوں نہیں کردا؟ سارے بندے حضرت علی نوں مندے نے جیوں تسی مندے؟ جلدی بولو، نہیں نہیں نا، تے نہ منن کوئی گل نہیں۔ ساڈا کام ہے دلائل دینے علی نوں منوان واسطے، ساڈا کام ہے مولا علی نوں منوان واسطے دلائل دینا۔ اچھا جی، ایک پیچھے جا جلوس نکلے نے، انہاں حضرت ابو بکر دا نام لکھیا سی، خلیفہ تو ہو، حضرت ابو بکر دے متعلق لے خلیفہ تو ہو بلا فصل، بلکہ ایک بینر تے میں لکھیا اصلی خلیفہ تو ہو بلا فصل۔ حضرت ابو بکر دے متعلق حضرت ابو بکر دے متعلق اصلی خلیفہ تو ہو بلا فصل، یہ دا مطلب شیعہ اندر خلیفہ تو ہو بلا فصل، اے اصلی نہیں، وہ اصلی کوئی گل نہیں، کوئی میں تو بڑا راضی ہوں، یقین کرو۔ وہ جڑے بندے بڑے اترے ہوندے نا، مینوں ایک بندہ نا وہا کے نا چیچا کڈ کے نیٹ چ آندا جلوس دیکھو، میں کیا اچھا اتنے لکھیا سی خلیفہ تو ہو بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق افضل الناس بعد النبی، نبی تو بعد پوری دنیا تو افضل حضرت ابو بکر نے، تے پوری دنیا تے نبی تو بعد خلیفہ تو ہو بلا فصل، بغیر فاصلے تو حضرت ابو بکر خلیفہ نے۔ او دا دل سی پیے مچ پے گا یا بڑھ جائے گا، وہی تو میں ہسیا نا تے میرا منہ ویکھ کے آندا اتوں تو پیا ہسنا نا، وچوں تے تیرا اندر بڑھدا۔ میں کہا میرا کوئی نہیں پاپا، کہنے لگا کیوں؟ میں کہ اللہ دے بندے اساں تے شکر کیتا۔ آندا کی؟ میں کہ آخر بینر شہر چھپوائے جے، کوئی دیگاں شیگاں بھی 10 پکائیاں ہون گیاں تے بندے کٹھے کیتے جے، تہانوں بھی صحابہ نوں مفت و مفت مندیاں بڑا چیر ہو گیا۔ آخر جلوس جلاس کڈیا جے کوئی 10 دیگاں بھی پکائیاں ہو گیاں، لاؤ نا حضرت ابو بکر دے نام دے پیسے، اسی تے راضی ہیں۔ ایک گل دوجی گل میں کہ یار بہت اچھی گل، اگر تواڈے نزدیک وہ بلا فصل نے، ساڈے نزدیک حضرت علی بلا فصل نے، تو لڑائی تو میں کوئی بھی نہیں ہے کہ میں کہ علی دے بلا فصل ہوتے اسی دلیلاں دینے ہاں، کمال ہے یار، انہاں تے بلا فصل ہوتے تسی دلائل دیو، تے بندیاں دا ذہن دا جج فیصلہ کر لے گا کہ خلیفہ تو ہو بلا فصل کہو۔ یہ دا مطلب ہے نہ سانو تباکہ کرن دی لوڑ ہے تے نہ تہانوں تباکہ کرن دی لوڑ ہے۔ میں تھوڑی ایک گل یاد رکھنا جی، یارا دلائل دینے نے، یارا عیسائی نبی پاک نو مندے نے، بولو یار نبی پاک نو کنا کو مندے نے؟ جویں اسی مننے اونج مندے نے؟ او پیغمبر اعظم نو پیغمبر مندے نے؟ کیا وہ حضرت رسول خدا دی تعلیمات تے پورا عمل کر دیں؟ نہیں، نہیں مندے۔ تو پھر اساں کدی ارادہ کیتا ہے انہاں نو مار چھڑیے؟ نہیں، ہر جمعے اسی نبی دی نبوت تے دلائل دینے ہاں، نبی دی رسالت تے دلائل دینے ہاں، اسلام تے دلائل دینے ہاں، توحید تے دلائل دینے ہاں۔ یہ دا مطلب ہے دلائل دینا اسلام ہے، دھماکے کرنا اسلام نہیں۔ دھماکہ کرتا ہی وہ ہے جس کے پاس کوئی دلیل۔ میں اچھا جی گل ہے یہ ساڈے متعلق بندیاں نوں یہ تو وہم نہیں کہ اللہ نو صحیح نہیں مندے یا نبی نو صحیح نہیں مندے یا ولایت صحیح نہیں مندے یا امامت صحیح نہیں مندے، صحابہ دے متعلق زیادہ وہم ہے۔ چلو ساڈے علاقے تے یہ گل اتھوں دا میرے پتہ نہیں، ساڈے عقیدہ توحید تے بندیاں کو شک، عقیدہ نبوت کو وہم، عقیدہ ولایت تے، عقیدہ امامت تے، عقیدہ قیامت تے نہیں، جنازہ ساڈا اس طرح ہی دفن ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ جڑا صرف سانو کافر کیا جاندہ کس بنیاد تے کیا جاندہ؟ صحابہ نو نہیں مندے، چلو انج کر اگر انہوں شک کے پسی صحابہ نو نہیں مندے، مکے دے کافر نبی نو مندے سا؟ جلدی بول، نہیں۔ مکے دے مشرک نبی نو مندے سا؟ نہیں۔ یہ مکہ سارا پریا سی نا مشرکان دا تے کافران دا تے نبی دے مخالف سن، کافر ہی سن، کافر ہی سن۔ چلو کنج کر سارے کافر سن تے حضور نو نہیں سن مندے، نہیں سن مندے، تے جے کافران نو مار چھڑنا ہی دین ہے تے مکے وچ پھر تماکہ چاہی دا سی، نبی تے نہیں سی چاہی۔ کسے سنیے میری گالیاں؟ میں پیانا کہ مکے وچ ایک تماکہ چاہی دا سی، ابو جیل تو لے کے جننے اس قسم دے حسن، اللہ فرماندہ میرے پیغمبر تسی ایک پاسے ہو جو تو میں تے تماکہ کر چھڑنا، اللہ کیڑا کو بندہ بھیجنا سی، خود کچھ اللہ حکم کرنا سی تو سارے مر جانے سن۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نے
نبی دے دشمن پاویں کافر سن مارے نہیں، فرمایا حبیب دلائل دے انہوں، ہائے ہائے میری توحید تے بھی دلائل دینے نہیں تے میں اپنی نبوت تے بھی دلائل دینے نہیں۔ یہ دا مطلب ہے تماکہ بنتا سی اللہ نہیں کیتا، یار تماکہ بنتا سی اللہ نہیں کیتا۔ یہ دا مطلب ہے دین اگر کوئی کافر بھی ہوئے تو انہوں دلائل دینے بن دینے، تماکہ کرنا نہیں بنتا۔ اللہ دیا بندیا تو سمجھے صحابہ دیا دشمنوں مار کے تے میں باکولوں داد لواں گا حشر والے دن کہ صحابہ مینوں مل کے متھا چوم کے آکھن گے بلے و جوانا تو تے ساڈا ایڈا عاشق نکلے ہیں، تو تے میرے تو اتھے تماکہ کیتا، تو اتھے تماکہ کیتا، اتھے تماکہ کیتا، تو سا جانا قربان کر چھڑیاں ساڈے واسطے۔ انہاں دا بھی خیال ہے کہ شاید صحابہ ساڈے تے راضی ہو جان، میرا اپنا خیال ہے انہاں نوں آ سکدا ہے مینوں نہیں آ سکدا۔ بولو بولو یارہ میں بھی قصیدہ لکھ ہی چھڑیا نا، اگر اور بھی قصیدہ بندے لکھتے ہیں میں بھی لکھ دیتا ہے، یہ مطلب ہے اگر کسی نو آمد ہو سکتی ہے تو میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ جڑا بم بن کے اندر بڑھ گیا انہوں تو آمد ہی ہوئی ہے نا۔ دیکھو میرے تے صحابہ راضی ہو جان پہ تم بچیا کمال کیتا ہے، ساڑھے تو جان قربان کیتی ہے، ساڑھا 100-200 دشمن بھی مار دیتا ہی۔ یہ مطلب ہے انہوں نے آمد ہوئی تو ساڑھے تو منو آمد ہو رہی، منو قرآن پڑھ کے آمد ہوئی ہے کہ دل کرے صحابہ کو چپیڑا کھا لین بھشر والے دن۔ انہوں صحابہ نے گلمیوں پھڑ کے پوچھنا ہو تماکے کرنا رہے ہو تو آدھے کو ساڑھے واسطے دلیل کوئی نہیں سی۔ آباد آباد وہ تسا بندے ہی مار چھڑے، وہ سانو منوانا سج کے بندے مارنے ساڈا پروگرام کدی نہ بنیا سی، نہ بنے انشاءاللہ نہ بنے گا۔ اللہ دے حکم نال کل بھی علی نو منوان دے سا، آج بھی علی نو منوا رہے ہیں۔ تیرے تماکے دلیل نے تینو پتہ ہے شیعہ تیرے حال کوئی نہیں جاندہ، تیرے حالو ہر سار بندے ساڑھے حالو ہوں دے۔ تنگ آ گیا تو خدا دی قسم کب گئے میرے سامنے قرآن ہے، میں کسے داد واسطے کیوں جھوٹ بولنا، کسے داد واسطے جھوٹ نہیں بولنا۔ میں ایڈی ریش ضعیف آدمی 80 سال عمر تقریباً آ کے سامنے بیٹھے سن کرسی تے اسلام آباد، میں مجلس پڑھ کے ہٹیا، انہوں نے آکھا تو ایک بندہ ملنا چاہتا ویندا میں ساری تقریر انہوں نے رہا کیونکہ انہوں دی جڑی صورت مبارک سی ایسی سی تو بیٹھے سن سامنے۔ میں آکھا اللہ جانے ہوں کی صورت حال، وہ کبروں نے آکھا تو ایک بندہ ملنا چاہتا، میں کہڑا، انہوں نے کہا ہو، میں منو اگے پتا میں شک پہ گیا اسی آؤں سا، یقین کرو میں ملیا انہوں نے جا کے میں کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہنے لگے میں بڑی دیر دا آندھا سا تو اٹھیا بندیاں نو کہ میں کدھر ملا چھڑو، میں کہا جناب علی حکم کرو۔ انہوں نے دسیا کہ میرے 4 بیٹے نے، چارے انہوں افسر دسے، کچھ فوج کچھ ادھر کوئی ایئر فورس۔ انہوں نے کہا میں ویل ہی ہوں، سارے بچے پڑھے نے، سارے افسران نے تے میں گھر ہی ہونا تے ٹی وی تے نا ایویں تقریراں سندا رہنا سارے مولویاں دیاں، جڑا آ جاندا سن لینا، تو ہی ویچی انہاں تے۔ میں کہا جی پھر مینوں حکم کرو۔ انہاں کہا صرف میں تینوں ملنا آیا سا، ذرا میرے واسطے نا دعا کر چھڑا۔ مبالغہ نہیں میں کر رہا قرآن دس، میں کہا تو کہڑا مسلک ہے، اس کہا سی دیوبندی۔ ایک میرا بیٹا ہے لطیف ہے، باقی سارے دیوبندی۔ تو میں میرے کو دعا کیوں کرانا ہے؟ انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے واسطے دعا کراں کہ تو میرے واسطے دعا کر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وجہ لڑائی دی نہیں، یہ وجہ دلائل دی، یہ وجہ دلائل دی۔ میرے شیعہ بھی تو واقف ہے ہی نہیں، لیکن ہر پٹرول پمپ تے میرا واقف کتوں نکلا سی، ہر چوکی تے پولیس دی تے میرا واقف کتوں نکلیا، ہر مال تے میرا واقف کتوں نکلیا۔ جتھے گیا میں باٹا دکان تے گیا، سروس دکان تے بڑیاں مالاں تے گیا، میں حیران ہو گیا پہ بندے مینوں ملے نے اگے آ کے، ایتھے مینوں دوست ملے نے، انہاں آکھیا سی اہل سنت، ہر جگہ دس دینے سی پکے اہل سنت، بلکہ ایک بندے آکھیا اسی کٹر اہل سنت۔ میں کہا اللہ مبارک کرے جی، تے تواڈے اسی فین ہیں، تانوں اسی سننے ہیں، میرے کول کی ہے دلائل؟ یار میرے کو کی دلائل؟ کدی تساں رات نو تیاری کردہ وکیل ویکھیا ہوئے کہ چھری لاندا ہوئے پہ سویرے تاریخ ہے؟ بھائی
क्या बात है यार, पढ़े लिखे बंदे बैठे हो पे छुरी लांदा होवे वड्डे तारीख है वो तारीख तो लड़ाई नहीं होंदी उन्हें दलाइल देने होंगे ने तेरा मद्दे मुकाबल आया होंगे वकील डब्बे पिस्तौल लाया उन्हें वो भी दलाइल देंदा उहदा जज है वो दोवां दे दलाइल सुनदा तो फैसला लड़ाई नहीं होने देंदा लड़ाई कादी होनी मुकदमा लगा होवे तो लड़ाई कादी एक तुहानूं दसां आ फायरिंग वो नहीं की है जिन्होंने साहब लग गया मुकदमा असीं हार गए सुभान अल्लाह मौला तुहानूं जज़ा देवे जिन्हों यकीन होवे ना मुकदमा असीं जितने होवे और राजी बाजी आउंदे ने ते हसदे हसदे आउंदे ते हसदे हसदे जांदे ने जिन्हों अंदरों गल मुक गई होवे ना ते वकील कोलों दलाइल मुक गए होण वो आंदा भी मैं कोशिश पे करना अगो जो अल्लाह नूं मंजूर है वो आंदे ने अगली तरीक ते सारे मार छड़ो तेरे धमाके दलील ने कि तेरे कोल दलील कोई ओए अल्लाह दे बंदिया सहाबा नूं मनवा अच्छा सारे शिया मार छड़ ते सहाबा नूं जाके आखी मैं सारे मार छड़े सन वो तेनों कन्नों फड़ के पुछणगे भी जिन्होंने मनवाना सही वो सारे मार छड़े सन ते मनवाना किनू सी असी तो दुआ झोली चुक पे करने अहले सुन्नत अहले हदीस देवबंदी दोस्त अल्लाह सब की जिंदगी दराज करे और मेरा दिल एक दुआ तो करता अगर तुम हाँ अज करो ना तो मेरा दिल करता भी जिन्ने बंदे सानू काफिर आंदे ना अल्लाह उन्होंने को कोई ऐसा काम जिंदगी अच्छा करवाए कि जन्नत साढ़े 4-5 मिनट पहला टुर जाए मैं की पिया ना जिन्ने बंदे सानू काफिर आंदे ने काफिर वो को 10 को मिनट साढ़े नाल होना पहला जन्नत ही टुर जान पता क्यों ओदी वजह मेरा अंदरों दिल करता है कि जिन्ने बंदे सानू अली दी वलायत की वजह तो काफिर आंदे ने एक बारी जाके वेख ते लैण अली दे पुत्रां दी जागीर अल्लाह कैसी बन खुदा दी मैनूं कसम मैं तुहानूं एक होर ना तरीका मैं तुहानूं एक गल अज नौजवानों ने पक्की दस दे नौजवान बैठा जेड़ा मुसलमान दूजे मुसलमान नूं काफिर आखे ना समझो को दलील कोई फिर सुन लो जेड़ा मुसलमान किसी मुसलमान नूं काफिर आखे असां अज तक नहीं आखे कदी भी ना हजरत अली के मुकाबले ते जंगे जमल च मुसलमान आए ने कि नहीं अजे तक असीं मुसलमान ही उन्होंने आने हजरत अली के मुकाबले जंगे सफीन च मुसलमान आए ने कि नहीं मुसलमान असीं हुण ने मुसलमान जंगे नहरवान च हजरत अली ने कौन लड़े ने मुसलमान अजे भी मुसलमाना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले ते करबला जेड़े आए ने मुसलमान असां कदी काफिर आख्या है हैं जे हजरत अली नूं सहाबी समझदे हो असीं इस सहाबी नाल जेड़ा लड़ पवे ओनूं भी काफिर नहीं आंदे तेनू एडा गुस्सा क्यों चढ़ गया क्योंकि किसी का मुसलमान होना कोई बड़ी बात नहीं वेखना है कि मुसलमान है क्या वो हक के साथ है या बातिल के साथ हुण मैं तुहानूं 2-3 दलीलां देण लगा जी कुरान चों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह फरमाया कि दलाइल दे के मनवा इन्हां फरमाया जिवें तुसीं आखी जाओगे मैं करदा जा देने दलाइल नहीं आखना किसी को कुछ नहीं ठीक है मैं दलाइल दिया एक दिन अल्लाह पाक ने फरमाया बुत भन दे हो सका भन देना कदों उन्हें थोड़ा टाइम दो अल्लाह ने आख्या हजरत खलीले खुदा ने कि थोड़ा जा टाइम दे दियो मैं भन देना मैं दलील ते गल करूँ उन्हें आख्या कितना टाइम चाहिए उन्हें आख्या बंदे अगे पिछे हो लैन बड़े उतरे ने एवं हथी पै जाएंगे बुत जू ने इन्हों के बुत ने घर में मुखालफत मेरी चाचा सका मुखालफत करता मेरे अल्लाह फरमाया वो मैं कर देना काम कह देने कर देना सारे अल्लाह पाक ने ऐसी उन्होंने दिल से गल पाई वो एक मेला से उन्होंने लगता वो सारे मेले टुट गए सारा पिंड ही टुट गया हजरत इब्राहीम अल्लाह फरमाया कोई है ही बंदा पिंड चो है को नहीं उन्हें मार सारे मेले टुट गए सारा पिंड ही टुट गया हजरत इब्राहीम अल्लाह फरमाया कोई है ही बंदा पिंड चो है को नहीं उन्हें मार ला कुंडी अंदरों वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जी मारी जना कुंडी ते अंदर वड़ के ए कुरान है अल्लाह फरमाता है फा जाअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरा सारे भन छड़े वड्डे नूं छड्ड के
وڈے دے مونڈے تے کوڑا رکھ کے تے اس نے بوا مار کے تے بارہ وہ قوم سدھی حضرت ابراہیم تے بوے تے آئی اندروں ویکھیا سارے پجے قالو انتا فعلتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم انہاں آ کے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نو ابراہیم ساڈے معبوداں نال یہ کام تو کیتا میں حیران ہاں نہ کسے مخبری کیتی ہے نہ کتے ٹی وی سی ٹی وی کیمرے لگے سن نہ انہاں نوں علم غیب سی یہ سیدھا ابراہیم علیہ کیوں آئے نے یہ دا مطلب ہے کافر بھی جان دے سن بت شکن ہو سکتا ہے جدے ابے بھی کدی نہ پوجے ہو غور نہیں فرمایا انہوں نے صاحب لگ گیا بھی یہی مخالفت کردا سی تے یہی نہیں سی پوچھدا انہاں کہ کم تو کیتا ہے قرآن جی میں دسیا ہے وہ قالا بل فعلہ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ویکھ لو ہتھیار بھی برآمد ہو گیا جی تے کھلوتا بھی آنے کٹ گئے بل فعلہ بلکہ اس نے کیا ہے جو کیا ہے کنے کیا حضرت ابراہیم آکھا لگا میں اینے بنے اینے کبیرہم فہذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون اور اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو میں پنجابی کر دیا جی حضرت ابراہیم فرمایا بھی یہ تو تر نہیں سکتا ایک قدم بھی یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے کوئی بندہ پن کے نہ سارے تے مونڈے تے کوڑا تر گیا ہے انہوں آکھو منہ پھٹ کے دسے وہ بندہ کون ہے جڑا تیرے مونڈے تے کوڑا تر سواڑی کیا بات سامنے کھلو کے پیاندے نے پھر انہوں پوچھو پہ یا پن کے کوئی تیرے جو مونڈے تے تر گیا ہے تے سارا واردات تیرے تے پا گیا ہے ہتھیار بھی تیرے کو پہ برآمد ہوندہ ہے اوہ انہوں بولو انہوں آکھو بولے اور منہ دا ہے تو بولتا کیوں نہیں اکھاں ہین ویندہ سی نہ پیا ایتھے کو بندہ آیا ہے پوچھ دے نہیں انہوں انہوں نے کہا تو مذاق کرنا ابراہیم فرمایا میں نبی ہاں نبوت مذاق کرنی ہوندی نبوت دلائل دین ہوندی انہوں نے کہا تینوں پتہ ہے نا پہ یہ بولدا نہیں یہ سندا بھی نہیں یہ سمجھدا بھی نہیں یہ ٹردا بھی نہیں یہ ٹردا بھی نہیں تے بولن جوگا نہیں تے سنن جوگا نہیں تے ویکھن جوگا نہیں حضرت ابراہیم فرماتے نے ساریاں دیاں تاؤنا پنوا کے مننے ہوں میں تو انہوں بڑے چیردان دا سائیں کک میں تو انہوں بڑے چیردان دا سائیں میں نتیجہ دین لگا جی حضرت ابراہیم نے فرمایا میں حیران ہاں یہ دے کان بھی تساں آپ بنائے نے تے سندا بھی نہیں منہ بھی تساں آپ بنایا تے بولتا بھی نہیں اکھاں بھی تساں آپ بنائیاں اکھاں کنے بنائیاں کہنے لگے اساں بنائیاں ہاتھ کنے بنائے کہنے لگے اساں بنائے یہ دے پیر کنے بنائے کہنے لگے اساں بنائے یہ دا پیٹ کنے بنایا کہنے لگے اساں بنایا یہ دا سر کنے بنایا اساں بنایا جے تے نتیجہ آ گیا تے سارا دین سمجھ چاہ جائے گا حضرت ابراہیم فرمایا میں تو انہوں دسن اللہ دی طرفوں اے آئے ہاں اے جنہیں بندیاں بنائے ہوں دے نہ کسے کام دے نہیں سبحان اللہ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر بہت شکریہ جڑے بندیاں بنائے ہوندے نے یہ بندیاں ہاتھ بنائے نے تے ہاتھ کسے کم دے نہیں بندیاں اکھاں بنائیاں تے اکھاں کسے کم دیا نہیں بندیاں کان بنائے نے تے کان کسے کم دے نہیں بندیاں بت بنائے نے تے بت کسے دے بات کم دے نہیں میں تو انہوں ہون دلائل دے کے حضرت ابراہیم فرماندے نے سمجھانا منی دا انہوں ہے جنہوں اللہ بنایا ہائے ہائے بندیاں دے بنائے کسے کم نہیں ہوندے تے یا انہوں آکھو بولے سورہ مبارکہ صفات چھے حضرت ابراہیم روٹی لے آکے رکھ دیتی تو فرماندے انہوں آکو کھائے انہوں نے کہا تو مذاق کر لے انہوں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا میں دلیل دینا یہ کسے کام جوگا ہے ویکھن جوگا نہیں سنن جوگا نہیں بولن جوگا نہیں ٹرن جوگا نہیں آئے آئے فرماندے نے افسوس دی گل وے جڑا کسے کام دا نہ ہوئے او دی عبادت نہیں کری آئے آئے عبادت ہو دی کری دی جڑا سمیع بھی ہوئے تے بصیر بھی ہوئے تے سمیع ایسا ہوئے کان نام ہی ہون پھر بھی سنے اکھا نام ہی ہون پھر بھی ویکھے میرا وہ ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے لیاؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین اے ٹوٹے آپ جانو آنکھوں بولن انہیں تو اڈے معبود نے ایک بندہ پن گیا یا تھی بھی نہیں پہ سکے دلائل بند ہو گئے کسے کوئی دلیل نہیں سی قالو حرکوہو تو نے اعلان کیتا لوگوں لکڑیاں لے کے آؤ جنہ دے ٹال لے ہو بہتیاں لے آؤ
جنہ دے تھوڑے بالن کاٹے ہو ایک دو کے لکڑی لے ہو حصہ ضرور پاؤ رل مل کے اگ بالو ڈوب کے بھی ماریا جا سکتا ہے وہ بھی قتل ہے فائر ماریا جا سکتا ہے وہ بھی قتل ہے اچھا اگ ساڑیا جا سکتا ہے وہ بھی قتل ہے قتل واسطے تیار ہوئے نے اگ بالی نے کادے واسطے دلائل مک گئے دلائل مک گئے یہ مطلب ہے اگ دے تماکے ہو کردا جدے کول دلیل کوئی نہ ہو حضرت ابراہیم دے قتل تو لے کے مصطفیٰ دے قتل تک یارہ نبی دے قتل دا پروگرام بنایا نے کہ نہیں بنایا نے ابراہیم دے بھی قتل دا پروگرام بنایا نے اللہ انہوں نے بھی قتل نہیں ہون دیتا اللہ پیغمبر نے بھی قتل پروگرام بنایا نے کہ نہیں بنایا نے او دے قتل دا پروگرام بنایا نے صرف وہ دو جدو دلائل انہاں مکا دیتے ابراہیم نے سنگ دیا چوڑیاں میل دیتی دلائل دے کے جدو دلائل مک گئے تو پھر قتل ہی کرنا سی اور کی ہو سکتا سی میرے نبی دی دلائل سن لو میرے نبی کھلو کے فرمایا کہ بندے نے تیرا بت کتنے ہوئے ہو سکتا جی آپ پہ ماڑا بندہ سی ایک امیر بندہ کھلوتا سی پہنا جڑا ماڑے نو کول نہیں سی بین دیتا حضور نے فرمایا تیرا بت کتنے ہوئے بزرگو نبی بول دے بڑے کمال طریقے نبی آکھا بزرگو تو اڈا کتنے ہو سکتا ساڑا کار حضور نے فرمایا تسی اتنے نہیں رکھ دے ہو سکتا ساڑا سونے دا حضور نے فرمایا اتنے رکھ چھڑو تسی کہنے لگا سیانے بڑے بندے ہو شریف بھی بڑے ہو صادق بھی ہو امین بھی ہو تے خاندان بھی تہاڈا وڈا ہے اتنے اعلیٰ قسم دا تہاڈا ذہن ہے حیران ہاں میں تہاڈا کی خیال ہے تے مٹی دا پیا ہے مینہ پی جا کھر جا تے اتوں پھر مٹی لا کے بنا لیا جاتا ہے تے میں تے سونے دا رکھاں انہوں کو رات نوں چک کے لے جائے تے ذمہ دار کون ہے فوراً میرے پیغمبر نے دلیل دیتی فرمایا جڑا اپنے آپ جو گانی ہو تینوں کیویں بخشا نا سبحان اللہ جڑا اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتا دلیل ہی دیتی ہے اگلی گل سنو ایک بابا پیا اس میٹنگ کرا دیتی سارے مشرکاں دی اور رات نوں بہ کے کہن لگے یہ ساڈے بتاں چوں عیب کڈدا ہے اے بھی ککھ نہیں اے بھی ککھ نہیں اے بھی ککھ نہیں تسی ونڈ لو محلے اس گلی چ کوئی کھلو جائے اس کونے چ کوئی کھلو جائے تے ایک ایک بندہ ڈیوٹی بنا لوے تے اے دے رب چوں عیب کڈو کوئی آکھے دا رب انج دا ہے کوئی آکھو اے دا رب انج دا ہے کوئی آکھو اے دا رولا پا دیو ایک بابا چپ کر کے بیٹھا سی انہوں آنے بزرگو تسی نہیں بولتے ہو سکا تسی چوڑاں پہ مار دیو فائدہ کوئی انہوں نے آکھا بزرگو تسی ساڑھے نال دیو کہ او دے نال دو فرمایا نال دا تے تو اڈا سکیم جڑی بنائی جنہ فضول ہی جانی انہیں کیوں کی صلاح کیتی جے کہنے لگے جڑا محمد دا کوئی رب ہے نا غیب ہے او دے اسی عیب کڈاں گے اس گلی ایک بندہ کھلو او بھی یہی گل کرے او انج دا ہے اس طرح دا ہے اوتھے انج دا ہے اوتھے انج دا ہے اچھا ہو سکے محمد دے رب چوں عیب کڈن لگے اے تیری جُتی تو سگلین واراں تو کیویں دلائل دے کے لوکاں دے منہ بند کیتن ہو سکے میں حیران ہو گیا او دا رب تے دسدا نہیں یہ 40 سالاں دا ساڈے سامنے میں جدوں اے دے چوں عیب نہیں لبا اے تے رب چوں عیب کتھوں لب کیا بات ہے آباد رمج خدا دی قسم جدو اے دے وچوں عیب نہیں لبا ساڑھے وچ رہے تے دے وچ عیب کوئی نہیں اے دے رب جو عیب کتھوں لبنا جے ایویں گپاں پہ مار دیو دلائل نال نبی نے زبانہ بند کر دیتیاں تے 12 بدماش انہاں بھیجے نے نبی دی 4 پائی دوالے جڑے کھلوتے رہنے 12 قبیلیاں نے اپنا اپنا او منڈا کلیا جڑا تیر بھی چنگا چلا سکتا سی جڑا تلوار بھی ود کے چلا سکتا سی ودے نہیں ہوندے او جنوں جاٹاں دے نے ایک ادھا وچ چنگا ہوندا ہے ہو جا زمیندار کٹھے بیٹھے ہونا تو انہوں نے منڈے نو وڑو زمیندار کٹھے بیٹھے ہونا تو انہوں نے منڈے نو وڑو آدھے کرنے اہی بھی تنگ ہی ہاں تو کلیاں ہو کے پوچھئے نا تسی بھی تنگ ہو تو ڈک دے کیوں نہیں وہ پھر کئی بابے آدھے ایو جا بھی چنگا ذرا دشمن ٹھریا رہندا غور ہے وہ جڑے ودے سڑنا 12 قبیلیاں دے انہاں نبی دی 4 پائی دوالے کھلار دیتے خدا دی قسم میرے نال ایک بار جواب تساں دینا ہے یہ ابو جیل بھی سوندا سی کہ نہیں زندگی کتے ہاں سوندا ہوئے گا ابو لاب سوندا ہوئے گا اے نبی نو 4-5 صحابی نہیں لبے جنہیں رات نو دی منجی تے جا قتل کر دے تو آڈی کیا بات ہے کوئی تاریخ ثابت کر دی ہے کہ کسے ستے دے متعلق نبی آکھیا ہوئے اس بڑا تنگ کیتا ہے تو رات نو ستے نو مار چھڑو ہاں ستیاں تے سجدے چ حملے ہو کر دینے جنہیں کو دلائل مک جان خدا دی قسم نبی دی منجی تے 4 چویرے 12 بدماش کھلوتے رہنے اللہ فرمایا میرا حبیب آج منجی چھڑ دے آج منجی چھڑ دے پھر فرمایا علی نو لٹا جا حضرت ابو بکر نو اللہ فرمایا نال لے جاؤ انہاں نو چھڑ کے نہیں جانا تے علی نو لے کے نہیں جانا ایک یہ تدبیر ہے خدا بندی اللہ فرمایا
تھے بچانے کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ مطلب ہے علی صرف ابو طالب کا بیٹا نہیں، اللہ کی تدبیر کو علی کہتے ہیں۔ دلیل سنو، سویرے انہاں دے دلیلاں دے منہ بھی حضرت علی نے بند کر دیتے۔ جنہاں سویرے اٹھ کے آکھنا سی نا ساڈے کڑی دے 2-3 سیٹ سن، انہاں کو امانت رکھے، او کتھے لے گئے نے؟ ساڈے اتنے پیسے سن، او کتھے لے گئے نے؟ جنہاں سویرے بکواس کرنی سی، حضرت علی اٹھ دیا سارے اعلان کیتا، جس نے محمد سے جو لینا تھا علی سے لے جاؤ۔ صدقے جامع لو جی ٹائم زیادہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم دے قتل دا پروگرام کدوں بنایا دشمنہ جدوں؟ خیر ہی ہوئے تو اڈی میرا پہنچ گیا پیغام، دلائل مک گئے، تے نبی دے قتل دا پروگرام کیوں بنایا؟ انہیں کو دلائل مک گئے۔ میرا حال ہون اہل سنت دوست میرے شامل ہون، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جن کے دلائل کا کوئی ملعون جواب نہ دے سکے انہی پہ درود آتا ہے۔ ابراہیم دی بھی آل تے درود ہے، مصطفیٰ دی بھی آل تے درود ہے۔ نہ ابراہیم دے مقابلے تے کسے کوئی دلیل سی، نہ مصطفیٰ دے مقابلے تے کسے کوئی دلیل سی، نہ آل ابراہیم دے مد مقابل کسے کوئی دلیل سی، نہ آل محمد دے مد مقابل کسے کوئی دلیل سی۔ آؤ دوستو، جڑے بندے نو ساڑھے تے وہم ہے، میں تقریر ختم کر دیں لگا کہ صحابہ نو نہیں مندے، کوئی روڑا نہیں، نہ منن والی تے گل ہی کوئی نہیں۔ اے بیگو آڑے تے بیگو آڑے، کہے دی رشتہ داری ہوئے تاں بھی بیگو آڑے، تے جے نہ ہوئے تاں بھی بیگو آڑے۔ جیدہ بندہ بیگو آڑے زندگی جو رکیا ہی نہیں، اڈے تے بھی نہیں رکیا، لنگ جاندہ ہے، 100 باری لنگ جائے، بیگو آڑے تے ہے۔ ایک اڈا چمٹاں دا اڈا کتھے اگے چمٹ پینڈ بھی آچھو اتھوں لنگ کے جاندے رہے بیگو آڑے سڑی عزیز داری سے، وہ پھر چمٹ بھی اتھا ہی نہیں تے بیگو آڑے بھی اتھا ہی ہے۔ جیڑا بندہ بیگو آڑے نہ لڑ پوے آکھے لو جی اسی موک گئے جی، آج مثال دے طور تے کئی باری طلاقاں ہو جاندیاں، کئی باری بندہ لڑ پیندا ہے، اور لوگ آندے نے اسی بیگو والے نال آج مک کے چلے ہیں، وہ مک کے بھی ٹر جانا تے بیگو والا پھر بھی بیگو۔ جیڑا بندہ صحابہ دے متعلق آکھے اسی نہیں مانتے، نہ من خصماں نو کھا، صحابہ تو پھر بھی ہے میرے لو ویکھو یار، جیڑا بندہ نہ منن والی تے گل ہی کوئی نہیں، نہ من۔ ہاں ایک گل ہے، وہ جڑا آندے نہ مندے نہیں، وہ میں سمجھا دینا، وہ بھی سوال بھی مینوں سیدھا کرنا پڑا، مندے کیوں نہیں؟ صحابی ہے سن تے نہ منن والی کڑی گل، وہ صحابہ ہے سن۔ چلو شیعہ دسو باقی بندے پہن چپ، صحابہ ہے سن مندے تے ہو پا اور کی، وہ من گیا، وہ سارے من گیا، صحابہ ہے سن تو پھر حشر والے دن صحابہ اٹھن گے نہیں اٹھن گے تو من گیا نہیں سارے، اور کی منانے؟ شیعو تو قرآن دا واسطہ خیر ہو بے نوجوان، میں نہ کھلے قرآن دے تو انہوں قسم صحابہ کرام ہے سن کے نہیں ہے سن، تو منتے گیا نہیں کی منانا نہیں؟ صحابہ ہے سن، منانا کی ہے کہ صحابہ نو کی منانا؟ میں پریشان ہی میں ہوتا رہی نا پہ کی منانا؟ ہاں وہ جی اصلی گل ہے وہ میں پتہ ہے، وہ میں آپ ہی کرنی، کسے تے میرے نہیں کرنی، منتے گئے۔ مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ، کربلا کربلا ہے، نجف نجف، جڑا ہے وہ ہے، نہ منن تے گل کوئی۔ ہاں منن دا شاید مطلب بندے لیندے نے کہ منن واسطے عربی دے 3 لفظ نے، ایک اطاعت ہے، ایک تسلیم ہے، ایک اتباع ہے۔ اطاعت دا معنی کسے نو مان جانا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ دا مطلب اللہ نو منو، رسول نو منو، اولی الامر نو منو۔ فتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں تو ان سے کہہ دے کہ میرا اتباع کرو۔ یہ دا مطلب دوجا منن دا طریقہ ہے نقش قدم پر چلنا، اتباع کرنا۔ تیسرا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، یعنی جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ دا مطلب 3 لفظ نے جنہاں دا پنجابی چ ترجمہ منن کیتا جا سکتا ہے۔ کیڑا کیڑا؟ اطاعت کرو یہ بھی مننا ہے، اتباع کرو یہ بھی مننا ہے، تسلیم کرو یہ بھی مننا ہے۔ میرا خیال ہے شاید بندے کہنا چاہتے ہیں کہ تم صحابہ دا اتباع نہیں کرتے، میرا حال یہ کہنا چاہتے
میرا خیال ہے کہ صحابہ دی تسی اتباع نہیں کردے، صحابہ نو تسی اطاعت نہیں کردے، صحابہ نو تسی تسلیم نہیں کردے، وہ تو اسی اپنا موقف دس دینے تے غصے والی گل کوئی نہیں۔ اصل چ قبلہ گل ہے کہ مذہب اہل بیت قرآن ہاتھ چ کہہ رہے ہیں اطاعت صرف معصوم دی کر، مذہب اہل بیت اتباع صرف معصوم دا اور تسلیم بھی صرف معصوم نو ہے۔ اللہ فرمایا سی صلو علیہ وسلم تسلیما، جو درود پڑھے گا وہ تسلیم کرے گا، اور تسلیم بھی اس طرح کرے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ سب سے پہلے درود صحابہ نے پڑھا، سب سے پہلے صحابہ نے پڑھا، ان کی طرف سے دیکھ کر ہم نے پڑھا، وہ بھی پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی تسلیم کرتے تھے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور کی منوانے اللہ دے بندے اسی معصوم نو تسلیم کرنے ہیں، اتباع بندہ ہی معصوم دا ہے۔ وہ دے واسطے دلائل بڑھے جانے، میرے 55 منٹ ہو گیا نہیں تو میرا حال ازان تو پہلے مجلس ختم ہونی ہے، جلدی جلدی میں کی کرا جی، دلائل دیندے لیٹ ہو جاتا بند کی کرا۔ امر بالمعروف نو جان دے، نہی عن المنکر نو جان دے۔ امر بالمعروف دا کی میں نیکی دا حکم کر، حکم ترلا نہیں، ترلا نہیں، بھائی جی نماز پڑھیا کرو، اے حکم نہیں، نماز پڑھو اے حکم نہیں۔ عن المنکر دا اے مطلب نہیں سگریٹ نہ پیا نہیں، تو سگریٹ نہ پیا کر۔ ہوں جڑا میں انداز دو بنائے نے، پہلا کی ہے نماز پڑھیا کر، میں اپنے منڈے نو آکھا نماز پڑھیا کر، او دے واسطے میں نو پہلا پڑھنی پڑھنی۔ ہائے ہائے جدو میں نہیں نہ پڑھنی پھر میں منڈے دا ترلا کرنا، اور میں تو نہیں پڑھ دا، یہ ترلا ہے۔ اوڑا امر ہے نا، امر ہندے تاں جے میں 11 بجے اٹھا تے منڈا کے میں پڑھے، تے جے میں سگٹان دیا 6 ڈبیاں پھوکتا ہوا تے منڈے نو آکھا پترا سگڑ نہ پیا، نو پتا جدو بندہ امر دین لگے نا تے نہیں انہاں نے منکر کرن لگے۔ کئی باری منڈے سامنے کھلو کے آندے نے میں نو حکم ہو دے وے جڑا آپ سارے حکمہ تے پورا ایک کام صرف ہو کر سکتا جڑا معصوم۔ صدقے جاواں خدا دی قسم مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل نے لڑائی نہیں کی دلائل دیتے نے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا اس ویلے کھلو کے دعوت دیتی، خدا دی قسم انہاں قتلاں تو بعد بھی امام حسین علیہ السلام نے آل ابراہیم دی عکاسی کر دیا تے آل محمد دی عکاسی کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سوال کیتا ہے، کمال ہے یار، دلائل ویکھو، اتھے کھلو کے امام فرماندے ہیں، دیکھو امام نے پھر دلیل تے گل کیتی۔ امام فرماندے نے انصار تساں میرے قتل کر دیتے، بھائی تساں میرے قتل کر دیتے، پانجے تساں میرے قتل کر دیتے، پتیجے تساں میرے قتل کر دیتے، ایس ویلے تک نا لاشا میرے سارے خاندان دیاں بکھریاں، تے میرے قتل دا ارادہ کر کے تسی کھلوتے ہو، نانا میں نو ساری خبر دے گیا۔ اب ویکھو اسلام کی نواندن ایویں نہیں ہو سکے دین است حسین، دین پناہ است حسین، ہاں دین ہی حسین ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قبلہ انہاں بندیاں نال جنہاں انہاں حملہ ہی کرنا صرف، امام فرماتے ہیں ایک بات بتا کے اور مجھ پہ تلواریں چلا دو کہ مجھے قتل کرتے کیوں ہو، کوئی دلیل تو دو۔ اور تمہارے کو میرے قتل دی کوئی دلیل ہے؟ کیوں میں نو قتل کر دے ہو؟ کیا میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدلا ہے یا میں نے دین میں نئی بات شامل کی ہے؟ دسو میں نو۔ یہ مطلب ہے دلیل تے کربلا مکی ہے۔ بولو بھائی، خدا دی قسم انہاں مسلمانوں کو نہ کوئی امام حسین تے قتل دی دلیل سی تے نہ بطول دیا دیا دی کہن دی دلیل۔ قتل ہندے ویکھے نے دنیا جہان دے قاتل پاویں کڈے دلیر ہون،
گھنٹہ دو بھی کھلو کے پنگڑے مارن تے اخیر نس جاندے نے تے کوئی نہ کوئی بندہ آندا یار بس کرو دشمن تو سارے مار چھڑے جاؤ ہن اپنا کم پاویں انہوں بچوں کو مشورہ دیندا بچوں ہی کوئی آندا یار چھڈو بس مک گیا نے آؤ چلی یا پولیس دے ڈر تو فوج دے ڈر تو راہگیراں دے ڈر تو کسی نمبردار چودھری دے ڈر تو کسی علاقے دے جاگیردار دے ڈر تو چھڈو وچوں ہی قاتلاں وچوں کوئی بندہ آندا ہے یار 2 گھنٹے سانوں ہو گئے نے لاش چکن بھی کوئی نہیں آیا لاش چکن بھی لاش چکن جو بندہ کوئی نہیں آیا تو چلو چھڈو ہن چلیے چھڈو یہ لفظ تو سن لیا تو تمہیں چاہت پہ جانا چھڈو ہن بس کرو کوئی بچوں آندا نہ بس کرو کھلا قرآن میرے سامنے میرے علاقے دے دوستو اڈیگ دیا ہی رہی نے محمد دیا دیا کسے دیکھ جگہ آگے مسلمان آکھن چلو ہن بس کوئی علی اصغر علیہ السلام گود دا بچہ قتل تے بس نہیں شبیر تے قتل تے کسے بس کیتی نہیں نا حضرت فاطمہ کبرا فرما دیا نا جدو خیمے ساڑ کے ڈگے نے میں زندگی جو پہلی باری کھلا میدان ہوئے کے جس میدان جو میرے پیو دا سار ٹانگ دیتا سنے نو کے سنانتے میرے اپراواں تے پتیجیاں دیاں تے میرے چاچیاں دیاں لاشائیں جو بکھریاں سن جو میں قربانی دا گوشت نا یہ بی بی دے لفظ نے بی بی فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ تے فرماتے نے 100 بندہ شمر لے کے نیزے نر آیا نا جنہوں نے آیا تو میں کیا اممہ ان کی کرن لگے نے انہاں آجے بھی بس نہیں کی تھی بی بی فرمایا جس بی بی کو زیور اعتبار سڑ دیو درم و دینار اعتبار سڑ دیو اے لٹن پہ آن دے جی میں نہیں چاندی کوئی لٹیرا علی دیا نوہ دے قریب آئے علی دیا پوتریاں دے قریب آئے علی دیا بیٹیاں دے قریب آئے خدا دی قسم سڑ دے رہنے اندروں محدرات عصمت زیور تے پج کے بندے پھڑ دے رہنے جیڑی اس خاندان چ پتران تو قیمتی شاہوے نا او دا نا پردہ پردہ بڑا قیمتی اس خاندان چ پتر نہیں ایڈے قیمتی جدا پردہ اس خاندان چ پرا ایڈے قیمتی نہیں جدا پردہ قیمتی جس علامدار دا علام ہوندہ ہے نا سالانہ ہے تھے اور تقریباً میرے ذمہ ہوندہ ہے میں ایک جملہ بس کہنے لگا آنسو ہو جڑے آگئے لمبی شہادت نہیں پڑھ سکتا ٹائم مک گیا تے اذان میں قریب ہے ہر پہن نو ہر اپنے پرا تے وکھرا ناز ہوندہ ہے 4 پرا ہونا تے جدو وانڈیا کتے جانا ہوئے تو آندھی میں تیرے نال ویر نہیں جانا میں او دے نال جانا ہے نا لے کے آندھی او دے نال جانا وہ بیبیاں پوچھ دی نہیں دینا کی وہ آندھی یہ جانا پرا میرا یہ موٹر سائیکل تے بھی ٹوٹ جاندہ ہے وہ جدو جاندہ کار تے جاندہ او دے نال او دے تو وکھرا مان کپڑے جڑا بہت اچھے پاندہ نا آپ وہ آندھی یہ تو کپڑے تو میرے لے ہونے بیبیاں پوچھ دی یہ تو کیوں مگانا وہ آندھی یہ پیڑا کپڑا لے ہوندہ ہی نہیں دوسرا گزارہ کر لیں دے کمال دا یہ اچھے لے یہ دا مطلب ہے کپڑے واسطے اس وکھرا مان رکھے وانڈیا جان واسطے وکھرا رکھے آباد رہا پیو نال گل کرنی پہ نا پیو نال پھر دوہاں نو چھڑ کے آندھی چھوٹے نو تو گل کریں ابو تیری گل نہ چھتی مان لیں دے یہ دا مطلب ہے لوگ اندرے بڑے نو آنکھ آندھی نہیں وہ ایس واسطے پہن نے 4 وکھرے وانڈ کے رکھے ہوندے نے آ میرا اے مانے ایس گل دا مانے ایس گل دا مانے ایس گل دا مانے 9 پرا ٹائیاں گھنٹے ہیں زارہ دی دے قتل ہوئے نے ہر ایک تے وین وکھرا کیتا نے کسے قتل تے بی بی آکھیا میرے پیو دا بوا بند دو کسے ویر تے قتل تے بی بی آکھیا میرے نکے بھتیجے کسے ویر تے بی بی نے آکھیا میرا پیکا مان مک گیا خدا دی قسم نہ نواں جو ایک پرا ایسا ہے جدہ تے بی بی نہ ہو دے پتر نہ لے کے وین کیتا ہے نہ ہو دی لاش دا وین کیتا ہے نہ اپنے پیکے کردہ مان کیتا ہے جیڑے بڑے حضرت عباس تو زیر چھوٹی ہے نا بی بی آج کھلو گیا واہ حجابہ حال ہے میرا پردہ 2 بیبیاں نے وعدہ کیتا سی مشروط وعدہ نہیں مشروط وعدہ شرط نال وعدہ کیتا حضرت سکینہ نے فرمایا سی بچوں جو پانی لے کے میرا چاچا آ گیا تے میں آپ نہیں پیاں گی پہلے تو دیاں تے بی بی زینب آکھیا سی جے میں ویر آ گیا تو میں توڑیاں پردیاں دی زامن اخالی علم ویکھ کے پھوپھی پتیجی نے وکھرا وین کے حضرت سکینہ نے بچیاں نو آکھیا پیالے پن چڑھو اور جدے آسرے تے میں وعدہ کیتا سی نا میرا ماں بھی موک دی
بی بی نے فرمایا بی بی اپنی چادرہ تھلے پھڑ کے رکھو ان نیزیاں نہ لینیاں جے تے میری ضمانت ہی موک گئی آج جڑی ساڑی بابا جی آئے پہ نکل دی ہے اس ضمانت مکڑتے پہ نکل دی ہے آنسو تقریباً ہر بندے دیا کچھے نہیں تے افسردہ تے سارے بیٹھے ہیں نا حضرت عباس دی زندگی دا آخری ساس ہی وہ ایک گل سنا دینا تو انہوں لمبی ان میں نہیں کرتا جدو امام حسین پہنچے نا حضرت عباس دی لاش کو اجے لوگ مارتے سن پہ حضرت عباس مارتے سن اچھا ویکھو مار دے کیوں پہ مار دے ہو بازو دووے کوئی نہیں تے سار چ گرز دا وار ہے تے سار پھٹ گیا سی حضرت عباس دا جی میں کتاب کھل دی یہ دو سار انج کھلے نے ایک حضرت علی علیہ السلام دا کھلا ہے جنہوں تلوار اسے ماری ہے نا روکر والا کوئی نہیں سی دو پھٹ سار ہو گیا تو میرے مولا دا سار آنج کھل گیا حضرت عباس دا بھی سار اس گرز نال قبلہ آنج کھلا ہے لیکن ایک میں دکھ دی گل کرنے لگا مولا امیر کو معافی مانگ میں نہ یالی جدو توڑا سار آنج دو پھٹ ہوئے نا کتاباں کو کھلے سب تو پہلا توڑے پتر پہنچے نے پہلا توڑا ساروں نہ کٹھا کیتا یعنی آنج جوڑ کے اتے کوٹ کے کپڑا بند دیتا ٹھیک ہے جدو حضرت عباس کو امام حسین پہنچے نا جویں پھٹیا سی نا میرا خیال ہے توڑے ذہن سے گال اتر گئی ہے کیونکہ تو پہلا حضرت علی نے تو پھڑ لیا سی جدوں تک پتر نہیں سن آئے حضرت علی نے دوہاں ہتھاں نال ایتھوں سار پھڑے اسی حضرت علی علیہ السلام نے جدوں امام حسین پہنچے نے حضرت عباس دے دووے بازو ہی کوئی نہیں سن کھلے سار کو پہنچے نے حضرت عباس دا ایک جملہ جی انتہائی مظلومانہ جدوں دلیر بندہ وین کردہ بڑا اوکھا ہو کے کر بہادر بندہ وین اوکھا ہو کے کرتا ہے حضرت امام حسین فرما دے نے پورے دن تک کرب ایک پاسے تے عباس دا جملہ میں نو کھا گیا کیڑا فرمایا میرا ایڈا بہادر پرا تے مارن آلوں پیانتا سی میرا آج سار نہ کٹیا جی توڑے ذہن چاہیے گا مولا فرما دے نے میں نو جملہ کھا گیا میرا ایڈا بہادر پرا تے قاتلانوں پیانتا سی میں نو مارو جنہ پہ مار دیو لیکن میرا جے سار نہ کٹیا جے کیونکہ ہو سکتا ہے میرے آقا آ جان تے میرے نہ کوئی گل کرنا چاہن جے میرا سار نہ ہویا تے حسین نو تکلیف ہوئے گی اپنی تکلیف دا احساس نہیں میرے مولا نو تکلیف ہوئے گی شبیر دووے بازو آنج لائے سن زمین تے رکھ کے حضرت عباس دے سینے تے ہاتھ رکھے تو خوشبو ہے امامت محسوس کی تھی حضرت عباس دیا بھی اکھ بندے اے بھی بندے پتہ تو انہوں ایسے یار جڑیاں سنیاں تو ہاں تقریراں تو انہوں پتہ نہیں ایسا اکھ بھائی تیر سی تے دوجی اکھ جو سر دا خون جم گیا سی نام اولا تیر کٹ سکتے سن نہ خون صاحب کیوں والا بازو کوئی نہیں سن حضرت امام حسین نے سینے تے جا کے ہاتھ رکھیا نا تے خدا دی قسم میں پڑھیا ہے اکھاں تے بند سن کھول نہیں سن سکتے تے منہ تو بولنے تے خوشبو امامت تے لمس شبیر نو محسوس کر کے حضرت عباس فرماندے نے یا مولا یا سیدی میرا سردار آ گیا ہے میرا مولا آ گیا ہے حضرت امام حسین فرماندے نے آجے بھی مولا ہی پیانا ویر آگا میری کمر ٹوٹ گئی ہے فرماندے نے توڑی ماں بطول ہے تے میری ماں توڑی ماں دی کنیز ہے حضرت عباس دے سرانے والے پاسو ایک بی بی دی آواز ہے آخ ویر میں اجازت دی آواز ہوندی ہے مولا اے کون بی بی ہے فرما ہوندے آگو ہے میری ماں دی روح تیرے سرانے فرماندے نے یا آخی المظلوم ہائیو میرا مظلوم ویر یا آخی الغریب ہائیو میرا مسافر ویر حضرت امام حسین آج نال چکے نا جی تے فرماندے نے عباس ایک باری میرے لو ویکھ ہوئے میں غریب ہوں حضرت عباس فرماندے نے آقا میرا اپنا دل کردہ میں ویکھاں تے صحیح جنہ دا کوئی نہ روے انہاں دیا تصویراں کے میں دیا ہو جاندیاں ہن مصیبت ہے میرے تے کہ میں نہ تیر کٹ سکنا تے نہ اک صاف کر سکنا تسی یا تیر کٹو تے یا اک صاف کرو میرے آقا فرمایا تیر جتھوں نکلدا ہے وہ تے ہر شے لے کے نکلدا ہے تے میں تیری اک صاف کر جدوں میرے آقا نے اک صاف کیتی ہے نا اے انج اک کھلی حضرت عباس دی جتھو اکھ کھلی ہے تو ویکھیا نا امام دا چہرہ اسے اکھ جو پھر آنسو نکلے
یہ ٹردا ٹردا آنسو حضرت عباس دی اکھ دا اے ریش نہ جے خط ہوندا ہے جدوں اتھوں تک رل گیا نا تو ہور آنسو آنے شروع ہوئے میں پڑھ کے حیران ہو گیا یہ آنسو والی جگہ نو چم کے مولا حسین نے فرمایا اور تینوں کدی روندا نہ ویکھا تو تے میریاں بہناں دا مان ہے رویا کیوں عباس تیرا روڑ میں نو کھا گیا ہی میں صابران دا سلطان آتا میں تو تیرا روڑ نہیں ویک سکتا ایک واری منہ جو بول کے دس کیوں روئے ہیں سر دے زخم تو بازوان دی تکلیف تو یا پہلو دے نیزے تو انہوں چونکہ جملہ ہوں گے تاں تسی میرے تو پہلا رو پہ ہو حضرت عباس فرماندن میں نو قسم میں تیری عزت دی میں نو سارے زخم پھول گئے نہیں میں نو دس تیرے منہ دے مٹی کی تو لگی فرماندن جدو میں تیرے لپے ہوں دا سا کدی اٹھتا سا کدی ڈگتا سا ایتھوں تک میرے دشمن میں نو مار دے آئے نے فرماندے نے میرے مگر بہو ایک واری میرے مگر حضرت عباس نے پیچھے امام حسین بیٹھے نے فرماندے نے میں نے اٹھا کے بٹھا دے ہو جی میں تسی بیٹھے ہو نا قبلہ اس طرح میرے آقا نے میں پڑھیا میرے مولا نے حضرت عباس علیہ السلام نو اٹھا کے بٹھا دیتا او دو حالت ایسی پھڑ کے رکھو جی ایک منٹ او دو حالت ایک تو پھڑ کے رکھو بس چھڑ حالت او دو ایسی حضرت امام حسین علیہ السلام دا ایسی نا تے حضرت عباس دی کمر تو آٹے مگر جنہیں دوست بیٹھے ہیں اگر تو انہوں سے نال لا لیں تو کنی قریبی ہے حضرت عباس علیہ السلام دی کمر مبارک نے ایت سینے تے رکھ کے مگر بہ کے فرماندے نے ایسا بٹھا دیتا فرماندے نے میرا سار ذرا صدہ کرو حضرت امام حسین سار مبارک صدہ کی فرماندے نے سار دے پیچھے ہاتھ رکھو حضرت امام حسین نے پیچھے ہاتھ رکھے حضرت عباس دی نظر خیم میں آتے پہ حبیب صاحب پڑھ رہے سن دعا کرو پر آدھی چوڑی جو پر آنا موکے اوکھی گل سی جدو آج نظر کیتی نا خیم میں آلتا ہے حضرت عباس فرماتے نے میں دو گلہ کرنی آسان تو فرماتے نے عباس کر فرماتے تو آڈے نانا جان تے بابا جان کوثر دا جام لے کے کھلوتے نے اج پہ لگتا جی میں منو اندنے آ جاؤ پیاسے آندے آوار صاحب آکے کوثر دا جام پی لے تو میں دنیا پہ چھڑنا روح میری نکلن لگی ہے منو ایکو گل دسو جدو میں انہیں مک جائیں گا اے بندے تو اڑنا کی سلوک کر لگے حضرت امام حسین فرماندے نے تیرے تو بعد دنیا کھا کے عباس تیرے جان دی دے رہے تو میرے نانے کو جا میں تیرے پیچھے آ رہے ہاں ایتے حضرت عباس دی آہ نکل گئی آخری تے پھر ساہ نکل گئے رو کے عباس فرماندے جدو میرے تو بعد تسی بھی آ جاؤ گے تے بی بی زینب کے در جائے گی شبیر فرماندے نے اب سجاد جانے شام جانے زینب جانے پھر عباس نو لے کے تو نہیں نہ آئے لے کے آؤ نا علم خالی علم لے کے واپس آئے نے آج میں علم جی شبی پہ ہوں دیئے نا ایویں علم نوے کے بی بی زینب فرمایا میرے مان موک گئے واہ